بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حج کے ایام پر گفتگو چل رہی تھی اور آج ہماری اس اعتبار سے اختتامی گفتگو ہے کہ جب 10 ذی الحجہ کو حاجی نے تمام ارکان ادا کر لیے، مثال کے طور پر قربانی کر لی، ٹھیک ہے، جمرہ عقبہ کو رمی کر لی اور طواف زیارت کر لیا، سعی کر لی، اب اس کے پاس صرف ایک کام رہ جاتا ہے، وہ ہے 11 اور 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کے بارے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ شیطان موجود ہے لہذا ہم جتنا غصہ اتار سکتے ہیں اتاریں۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ان جگہوں پہ شیطان کو دیکھا تو اس کو کنکریاں ماری، لیکن دیکھنا اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ کنکریوں سے وہیں چپک گئے، یہ صرف ایک اقتدا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور زبردست بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تجھے اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو ہم بھی جمرات کی رمی کر رہے ہیں اقتدا میں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پتھر مارنے سے شیطان مر جائے لہذا ہم پتھر کے بجائے اینٹ ماریں، اینٹ کے بجائے اور کوئی بڑی چیز مار دیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اقتدا ہے اور یہ تصور ہے کہ بھائی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ کنکریاں ماری شیطان کو دور کرنے کے لیے، تو ہم بھی شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا کیا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو دشمن ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہمارا سب سے بڑا خیرخواہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ساری جو ہے نا الٹی حرکتیں ہیں، الٹے کام سارے کچھ شیطان سکھاتا ہے۔ اور وہاں پر بھی اب کیا ہوتا ہے کہ حاجی کا حج کرایا، اب شیطان کیا الٹی پٹی پڑھاتا ہے، اچھا اب تجھے لوگ حاجی کہیں اور تو بھی اپنے کے ساتھ الحاج حاجی لکھوا۔ بھائی اب مجھے یہ بات واقعی ایک تاثیر تو ہے حج کی کہ اگر مقبول ہو جائے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اب آگے اجازت ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان سے ایسا منقول ہے کہ ایک مرتبہ حج کر لیا لو جی اب فارغ؟ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو شیطان کی پٹیاں ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے حج کر لیا، اب حاجی کہلا رہے ہیں، جو مرضی کیے جا رہے ہو۔ لوگ بعض اوقات لوگ بھی اعتدال چڑھ جاتے ہیں، جیلس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں یا نیک اعمال کا طعنہ دیتے ہیں کہ بھائی حاجیوں کو یہ کر رہا ہے۔ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، حاجی کرے غیر حاجی کرے، نمازی کرے یا کوئی بھی کرے، دیہاتی کرے شہری کرے، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے۔ یہ لوگوں کا جو رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات داڑھی کوئی بندہ رکھ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھو، بھائی داڑھی نہ رکھتا تب بھی یہی حکم نہیں تھا۔ یہ تو ایسے جیسے خاتون سے کہا جائے کہ تو نے بال رکھ کر یہ کام کرتی ہے، یہ آنکھیں رکھ کر یہ کام کرتی ہے، زبان رکھ کر یہ، بھائی یہ ساری چیزیں تھیں، مگر کیا ہوا کہ بھائی ایک نیک عمل کر لیا، آپ اس کو نیک عمل کا طعنہ نہ دیں، ہاں یاد دہانی ضرور کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نیک بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھیں، یہ کام نہ کریں، لیکن طعنہ دینا، اچھا تو نے حج کر لیا اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، یا تو نے داڑھی رکھ کر ایسے کام کرتا ہے، بھائی یہ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ بھائی اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، آپ نے حج کیا، آپ نے اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ خرچ کیا، آپ نے جہاد کیا، جو کچھ بھی خیر کا کام کیا، اب آپ کے ذمے میں ہے کہ اس کو باقی بھی رکھیں۔ اگر باقی نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو نیک عمل کیے تھے یقیناً وہ امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ قبول ہوئے، لیکن آپ نے ان نیک اعمال کے بعد نیکی والے راستہ نہیں اپنایا۔ یعنی آپ ایک اس کی یوں مثال ہے جیسے بندہ موٹر وے پہ چڑھ گیا ہے، لیکن وہ موٹر وے پہ چڑھنے کے بعد اگلے انٹرچینج سے واپس جٹ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ بھائی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جو موٹر وے کا سفر طے کیا وہ سفر نہیں ہوا، بھائی وہ سفر ہو گیا ہے، لیکن اب اس کو یہ کوئی سمجھائے کہ جب تم اتنے صاف ستھرے روڈ پہ چڑھ گئے تھے پھر کیا ضرورت تھی تمہیں کہ ٹوٹے پھوٹے روڈ پر سفر کرنے کی۔ ایسے ہی جب آپ نے نیکی کے راستے کو اپنا لیا، نیکی کی موٹر وے پر چڑھ گئے، تو بھائی گناہوں کے دلدل میں کیوں پھنستے ہیں؟ تو اس لیے قرآن کریم نے تو اس لیے واضح طور پہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ وہ حج کر کے واپس لوٹیں تو اپنی زندگی کو چینج کریں، تغیر، تبدیل
تاکہ کم از کم اب جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے وہ تو صحیح طرح گزرے، وہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے گزرے۔ اور ہمارے ہاں سے تو جاتی ہے ویسے ماشاءاللہ آخر عمر میں ہے، تو اس لیے ان کو تو چاہیے کہ بس توبہ طائب ہو کے آئیں، کوئی دنیا کی خواہشات نہ لے رکھیں۔ بہرحال اللہ پاک جنہوں نے حج کیا، حج کر رہے ہیں، ان کے حج کو بھی قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو بھی آئندہ سالوں میں اللہ پاک حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔